خدا ہے باب شراب خانہ شراب رحمت لٹا رہے ہیں، خدا ہے باب شراب خانہ شراب رحمت لٹا رہے ہیں، حضور دستے کرم سے مسلم کو جام کوثر پلا رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں، کوئی تو آگے یہ کہہ دشا کہ حضور تجھ کو بلا رہے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے واسطے، میرے رسول جیسا کسی پیشوا نہ ملا، ملا نہ جسے محمد اسے خدا نہ ملا، اگر تجھے مقصود دونوں جہاں کا آرام ہے، اگر تجھے مقصود دونوں جہاں کا آرام ہے، پھر تھام لے دامن جن کا نام محمد ہے۔ سامعین محترم، اور یہ قرآن اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس نبی کی شان اور اس نبی کا مقام میرے جیسے فکر مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اتنا اٹھی اس پاس کا قرآن۔ سامعین محترم، اس عنوان پر میرے مثال بھی بازار مصر کی بنیادی ہے، جس کے سر پر کپاس کی گدلی تھی، بازار مصر کے اندر کھڑی تھی، کسی کی نظر اس بڑھیا پر پڑتی ہے تو اس بڑھیا سے پوچھتا ہے اماں جان خیریت ہے کیوں کھڑی ہو؟ تو اس اماں نے کہا میں نے سنا ہے بازار مصر کے اندر یوسف بک رہا ہے، میں اس کو خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو دیوانی تو نہیں ہو گئی، تو پاگل تو نہیں ہوگی کہ تو کپاس کی گدڑی کے بدلے یوسف کو خریدنا چاہتی ہے؟ وہ اتنا کم قیمت نہیں ہے، وہ اتنا کم قیمت میں تجھے نہیں ملنے والا، وہ تو حسینوں کا سردار ہے، وہ حسینوں کا رہبر ہے، وہ تو حسینوں کا شہزادہ ہے، تو اس کو خریدنا چاہتی ہے، وہ بھی کپاس کی گدڑی کے بدلے میں، وہ تجھے نہیں ملے گا۔ اس کو خریدنے کے لیے یہاں بڑے بڑے سوداگر موجود ہیں، یہاں پر بڑے بڑے شہزادے موجود ہیں جو اس کو خرید کر لے جائیں گے، تو دیکھتی رہ جائے گی۔ تو اس اماں نے اس نوجوان کو کیا جواب دیا؟ ذرا توجہ کرنا، اس اماں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا مجھے بھی پتہ ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کی بات نہیں، لیکن شام تک قطار کے اندر ایسے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، لیکن یوسف کے چاہنے والوں میں قیامت کے دن میرا نام تو آ جائے۔ سامعین محترم، اس عنوان پر میری مثال دی ہوئی ہے کہ اس نبی کا شان، اس نبی کا مقام اور اس نبی کی عزت و عظمت کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں میں تو آ جائے۔ سامعین محترم، نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا ان اللہ کارنی وقارنی اصحابی، نبوت کو اللہ نے چنا ہے، نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے، نبی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، نبی بچپن میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی جوانی میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی لڑکپن میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی دنیا سے آنے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے اللہ میرے آقا نے فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، ابھی آدم مٹی اور پانی میں تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ سامعین محترم، آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے کب بنایا تو پھر سنو، میرے اللہ نے مصطفیٰ کو اس وقت نبی بنایا جب کائنات کے اندر یہ لفظ کب بھی نہیں تھا۔ پھر کہتا ہے کوئی دن تو ہوگا، میں نے کہا اللہ نے میرے مصطفیٰ کو اس وقت نبی بنایا جب کائنات کے اندر یہ لفظ بھی نہیں تھا۔ پھر کہتا ہے کوئی گھڑی تو ہوگی، میں نے کہا اللہ نے میرے نبی کو اس وقت نبی بنایا جب کائنات کے اندر یہ گھڑی بھی نہ تھی، اس لمحے نبی بنایا جب کائنات کے اندر یہ لمحہ بھی نہ تھا۔ پھر کہتے ہیں
حضور اکرم فخر دو عالم سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب الکبریاء احمد مجتبی شمس الضحیٰ بدر الفجا خیر الورا جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے شان کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند و بالا بنایا، اتنا عرض و والا بنایا کہ رب العزت نے پیغمبر سے فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دی ہے۔ کتنا بلند کیا ہے کہ اس سے اونچائی اور اس سے زیادہ بلندی کسی کی ہو سکتی ہے کہ شب معراج زمین نیچے، کائنات نیچے، آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، بیت المعمور نیچے، یہاں تک کہ اللہ کا عرش بھی نیچے، اس کے اوپر محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔